اور یہی بیٹی جب باپ کے گھر سے رخصت ہو کر شوہر کے گھر اس نے قدم رکھا تو قرآن مجید نے پکار کے کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ یہ وہ آیت ہے جو ہر نکاح خواہ جو عالم تمہارے یہاں کے نکاح پڑھتا ہے، خطبہ نکاح پڑھتا ہے، تو اس آیت کے بغیر وہ نکاح کے خطبے کو مکمل نہیں کرتا۔ خطبہ نکاح پڑھتا ہے تو یہ آیت ہر ایک پڑھتا، ہر عالم پڑھتا ہے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اگر تم فقیر ہو گئے ہو، توجہ کے ساتھ سنیں، اگر تم فقیر ہو گئے ہو، نادار ہو گئے ہو، غریب ہو گئے ہو، کاروبار گر گیا ہے، تمہاری جیب میں پیسہ نہیں رہا ہے، تو اللہ کہہ رہا کہ نکاح کر لو، شادی کر لو، اللہ اپنے فضل سے تمہیں مالدار بنا دے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، قرآن کیا کہا یکونوا فقراء، اگر تم فقیر ہو گئے ہو، کاروبار گر گیا ہے، خدا نہ خواستہ اگر آپ میں سے کسی کو ایسا وقت آ جائے تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ اکثر ہر یہ اتار چڑھاؤ دنیا میں لگا رہتا، آج جو امیر ہے کل کو غریب ہو جائے گا، جو غریب ہے وہ مالدار ہو جائے گا کل کو۔ جیسا کہ میں برابر کہہ رہا ہوں کہ مال بہت بے وفا ہے، تو اگر اچانک ایسا دور آ جائے کہ خالی ہو جائے، کچھ نہ رہے، غریب ہو جائے، کاروبار گر جائے، تو پہلی بات جو ہمارے پریشان حال ذہن کے سے ٹچ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے چلو کسی ملا جی کے پاس چلو، رزق کی برکت کا تعویذ لے آئے۔ کتنے لوگ ہیں ایسے جو جاتی ہے، اور اس میں سے بھی حالانکہ بہت مختصر لوگ ہیں، مگر دو ایک ایسے ضرور ہوں گے جنہوں نے کسی نہ کسی مولوی سے رزق کی برکت کا تعویذ ضرور لیا ہوگا کہ رزق کی برکت کا تعویذ دے دیجئے جناب۔ سمجھ ہی میں نہیں آتا یہ شیعہ کیسے شیعہ ہیں، یہ کیسے غلامان حیدر کرار ہیں جن کی ماں نے گود میں لے کر ان کو سکھایا تھا کہ بیٹا ٹھوکر لگے تو یا علی کہنا، ٹھوکر لگے تو یا علی کہنا۔ آج بھی ٹھوکر لگتی ہے بڑھاپے میں تو بے اختیار منہ سے نکلتا ہے یا علی، اس لیے کہ سبق ماں کا سکھایا ہوا ہے۔ اگر ٹھوکر لگے گرنے لگے تو علی کو پکارو، علی سنبھال لینے۔ یہ کیسے ہے غلامان حیدر کرار ہے کہ ٹھوکر لگے تو علی سنبھال لیں گے، اور اگر تجارت گر جائے تو اب علی کے بس کی بات نہیں ہے، ملا کا تعویذ سنبھالے گا۔ ہے افسوس کی بات یا نہیں ہے؟ ہے رونے کی بات یا نہیں ہے؟ کتنے عقیدے کی کمزوری ہے۔ یا علی سب سے بڑا تعویذ ہے، یہ وہ تعویذ ہے جو تمہاری ماں نے تمہیں دیا ہے۔ جب لوریاں دیتی تھی اور ذرا ٹھوکر لگتی تھی تو بے اختیار کہتی تھی یا علی یا علی یا علی۔ یا علی سب سے بڑا تعویذ ہے، جب بھی کوئی مشکل کا وقت آئے کہو یا علی۔ یہی یا علی سب سے بڑا تعویذ ہے۔ نہ ملا کے پاس جاؤ، نہ کسی مولوی کے پاس جاؤ، تعویذ میں کچھ نہیں رکھا، نہ تعویذ کچھ کر سکتا ہے، نہ تعویذ میں کچھ ہے۔ سب سے بڑا تعویذ ہے یا علی کہو۔ اور سب سے عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جو ملا کا تعویذ لے کر آئے وہ جانتے ہیں جب تعویذ لے کے آتے چومتے بھی ہیں، پیشانی پر رکھتے ہیں، اور اس کو تعویذ بنا کے گلے میں لٹکاتے ہیں نہیں لٹکاتے۔ ارے دوستو، ملا کا بے جان کاغذ پہ لکھا ہوا تعویذ اسے چومتے ہو، اور اللہ نے رزق کا جیتا جاگتا تعویذ جو دیا ہے اسے مارتے ہو، گالیاں دیتے ہو اور برا بھلا کہتے ہو۔ یہ تمہارے گھر میں جو عورت آئی ہے بیوی کی حیثیت سے، جیسے اس نے تمہارے گھر میں قدم رکھا، اللہ نے کہا وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ۔ اگر تم غریب و فقیر ہو گئے ہو تو تم شادی کر کے لے آؤ، عورت کے قدموں کی برکت سے ہم تمہیں مالدار بنا دیں گے۔ تو یہ عورت نے تمہارے گھر میں قدم نہیں رکھا ہے، یا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے جیتا جاگتا برکت کا تعویذ ہے۔ اس تعویذ کا احترام کرو، اس سے محبت کا برتاؤ کرو، تمہاری غریبی دور ہو جائے گی، تم مالدار بن جاؤ گے، تمہاری غربت ختم ہو جائے گی۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔